بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جی محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجن پوری بکری فارمنگ۔ تو جی آج میں ایک اہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ آج کل جو ہے نا منہ اور کھر کی وبا بہت عروج پہ ہے، خاص طور پہ چھوٹے جانوروں میں یہ اس دفعہ جو ہے نا زیادہ اس کا اٹیک ہوا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، کیونکہ کافی فارمر حضرات جو ہیں آج کل بیچارے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ تو سب سے اس میں اہم چیز جو ہے نا وہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی علاقے میں یہ منہ کھر کی وبا آئی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہاں پہ خود بھی نہ جائیں، اور وہاں سے آنے والے حضرات سے بھی جو ہے وہ معذرت کریں کہ بھی آپ جو ہے مہربانی کریں فی الحال جو ہے آپ ہمارے فارم پہ وزٹ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک وائرل بیماری ہے جو کہ ہوا کے ذریعے اور لمس ٹچ کے ذریعے سے، جیسے کہ کرونا آیا تھا کسی دور میں، تو اس طرح جو ہے یہ اس بیماری کا پھیلاؤ بھی ایسے ہی ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ احتیاط ہی ہوتی ہے۔ تو احتیاط کے بعد پھر بیماری اگر آپ نے نہیں کی، بیماری آ گئی تو اس کا علاج یہ سارا پھر مشکل مراحل ہو جاتے ہیں، پھر تو اس پہ کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز، FMD بھی کہتے ہیں، منہ کھر بھی سے کہتے ہیں۔ تو اس کے علاج، روک تھام کے بارے میں۔ منہ کھر جو ہے یہ ایک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے، جیسے کہ PPR ہو گئی، ETV ہو گئی، نمونیا ہو گئی، یہ ساری وائرل ڈیزیز ہیں جو وائرس سے پھیلتی ہیں۔ ان سے ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، ویکسین کرانی چاہیے ان کی۔ تو اس کا علاج وغیرہ جو ہے وہ اس کی روک تھام ہی ہے۔ اس کا علاج جو ہم کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر فارم پہ بیماری آ جاتی ہے کوئی بھی وائرل بیماری، تو اس کا علاج نہیں ہوتا کوئی سائنٹیفک پورا کوئی، تو وہ جو ہم علاج کرتے ہیں وہ اس کی روک تھام ہوتی ہے۔ ہم اپنی بکری کی جو ہے وہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ہم کرتے ہیں، اور اس کو وقتی طور پہ اس کو ہمت دلانے کے لیے ہم کوئی انجیکشن اور جو بھی چیزیں باقی استعمال کرتے ہیں۔ تو باقی جو ہے اگر آپ کی بکری کی جو ہے قوت مدافعت، امیون سسٹم اس کا جو ہے وہ مضبوط ہے تو وہ بیماری سے لڑے گی اور وہ بچ جائے گی۔ تو اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ منہ کھر وائرس سے پھیلنے والی کیونکہ یہ بیماری ہے جو بکریوں، گائے، بھینس اور دیگر مویشیوں میں بھی آتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بھی یہ اس دفعہ جو ہے اس کا اٹیک چھوٹے جانوروں مطلب بھیڑ بکریوں پہ زیادہ ہوا ہے۔ یہ بیماری جو ہے تیزی سے ایک تو پھیلتی ہے، اور اگر اس کا ہم نے بر وقت علاج نہ کریں تو بکریاں کمزور بھی ہو جاتی ہیں اور دودھ بھی ختم کر جاتی ہیں، اور بعض صورتوں میں تو جانور مر بھی جاتے ہیں۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ پہلے بات کرتے ہیں کہ منہ کھر کی علامات کون کون سی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی فارم پہ یا کسی بکری کو منہ کھر کی بیماری لگ جاتی ہے تو اس میں علامات کیا ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ بھی یہ جو ہے اس کو منہ کھر کی بیماری ہوئی ہے۔ بکروں میں منہ کھر کی علامات جو ہیں ان میں منہ، زبان، ہونٹوں، مسوڑوں اور کھروں میں جو ہے چھالے یا زخم بن جاتے ہیں۔ پہلی سب سے اس کی اہم علامت یہ ہوتی ہے۔ پھر بکری جو ہے لنگڑا کے اور چلنے میں اس کو بہت دشواری ہوتی ہے، لنگڑا کے چلے گی اور چلنے میں بھی اس کو دشواری ہوگی۔ اس کے منہ سے رال ٹپکے گی، کھانے میں بھی دقت ہوگی کیونکہ اس کے منہ پہ چھالے ہوں گے، تو کھانے میں جب دقت ہوگی تو وہ کمزور ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کو بخار بھی ہوگا اور جسمانی سستی بھی ہوگی، اور جو اس کے پاؤں ہیں وہاں پہ سوجن بھی ہوگی، اور اس کے منہ کے اوپر جو چھالے بنے ہوں گے وہاں پہ بھی سوجن ہوگی۔ تو منہ کھر کی بیماری کا علاج جو ہے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ بھی آپ نے متاثرہ جانور کو جو ہے جس طرح کہ کرونا میں وہ کوارنٹائن کر دیتے تھے، اس کو علیحدہ کر دیتے تھے، خدا نہ خواستہ کسی کو یہ ہو جاتا تھا تو آپ نے اس کو باقی جانوروں سے بالکل ہی علیحدہ کر لینا ہے۔ تو آپ کے فارم پہ ایک اہم چیز ہونی چاہیے، ایک چھوٹی سی علیحدہ سی جگہ ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ کوئی بکرا یا بکری باہر سے لے کے آئیں، یا خدا نہ خواستہ آپ کے فارم پہ جو ہے کسی بکری کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے فوری وہاں پہ علیحدہ شفٹ کر دینا ہے۔ وہ بھی آپ نے ایک علیحدہ سے اس کا حصہ بنانا ہے فارم پہ، کہ جو آپ کی بکری کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کو آپ نے علیحدہ کر دینا ہے۔ تو بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو ہے متاثرہ بکریوں کو صحت مند جانوروں سے فوری آپ نے علیحدہ کرنا ہے۔ ان کے لیے صاف، خشک اور آرام دہ جگہ کا بھی بندوبست کرنا ہے، علیحدہ سے جو صاف جگہ بنی ہو۔ تو دوسرے نمبر پہ جو ہے منہ اور زخموں کا علاج کرنا ہے آپ نے۔
منہ کے زخم دھونے ہیں، پوٹاشیم پرمینگنیٹ ایک پاؤڈر آتا ہے، وہ ویٹرنری سٹور سے ملتا ہے، وہ آپ نے لینا نا، اس کو نیم گرم پانی میں جو ہے وہ آپ نے ڈال کے اس سے جو ہے ان کو صاف کرانا ہے۔ اس کے منہ وغیرہ پہ جو چھالے بنے ہوتے ہیں ان کے منہ میں بھی یہ جو کلی وغیرہ بھی کرانی ہے، ان کے منہ میں بھی یہ پانی ڈالنا ہے۔ تو گلیسرین میں جو ہے پھر آپ نے تھوڑا سا بورک ایسڈ ملا کے وہ بھی آپ نے منہ پہ لگانا ہے، ان کے چھالوں پہ، ان کے زخموں پہ لگانا ہے۔ اسی طرح دیسی علاج میں آئیں تو شہد اور ہلدی کو جو ہے مکس کر کے آپ وہ بھی زخموں پہ لگا سکتے ہیں، اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ آتا ہے۔ اسی طرح ہلدی کو آپ جو ہے سرسوں کے تیل میں بھی جو ہے وہ آپ مکس کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو کھروں کے زخم دھونے ہیں، آپ نے جو پوٹاشیم پرمینگنیٹ پاؤڈر ہے اس سے جو ہے آپ نے کھروں کے زخم بھی دھونے ہیں، اس کو صاف کرنا ہے، اور زخموں پر جو ہے آپ نے آیوڈین یا ڈیٹول وہ لگانا ہے جو پاؤں کے زخم ہیں نا ان پہ۔ تو اگر زیادہ سوجن ہے تو آپ نے اینٹی بایوٹک سپرے آتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے اپنا پنک سپرے بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے وہاں پہ اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو باقی تیسرے نمبر پہ اینٹی بایوٹک اور درد کرنے والی دوائیں آپ نے وہ استعمال کرنی ہے، خاص طور پہ جو ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے اور اپنے ڈاکٹر کو بلانا ہے، کیونکہ یہ وائرل بیماری ہوتی ہے، تو اس پہ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ہم سارے ڈاکٹر حضرات نہیں ہوتے ہیں، بس اپنے تجربات جو ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ نے ڈاکٹر کو بلانا ہے اور جو ہے کوئی اینٹی بایوٹک وہ دیں گے، جو بھی تجویز کریں گے۔ آکسی ٹیٹرا سائیکلین جو ہے یہ بھی اینٹی بایوٹک اچھا ہوتا ہے، یہ فوری جو ہے اس پہ اپنا عمل کرے گا، اسی طرح کیونکہ یہ انفیکشن سے مزید جو ہے بچائے گا اور اس کو روکے گا۔ اسی طرح بخار کیونکہ ہوتا ہے اور اس کو درد ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے آپ جو ہے کوئی انجیکشن وغیرہ وہ بھی آپ کو دیں گے۔ عام طور پہ جو ہے میلوکسی کیم جو ہے یہ بھی انجیکشن بخار اور درد کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کا استعمال آپ اس صورت میں پھر کریں گے۔ بکری کی جو ہے پھر قوت مدافعت کو آپ نے مزید بڑھانے کے لیے جو ہے آپ نے وٹامن اے، بی، سی یہ سپلیمنٹ دینے ہیں، جو کہ بکری کو جلد بحال کریں گے اور اس کو جو ہے اس کا قوت مدافعت کا جو سسٹم ہے اس کو مضبوط کریں گے، تاکہ بکری جو ہے وہ اس بیماری سے لڑ سکے اور اپنی جان جو ہے وہ بچا سکے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے ان کو متوازن خوراک دینی ہے، نرم خوراک دینی ہے بکریوں کو، تاکہ وہ آسانی سے کھا سکیں۔ جیسے سبز چارہ دینا ہے ان کو، برسیم ہو گیا، لوسن ہو گئی، یا مکئی کا چارہ ہو گیا، یا گندم کا دلیا آپ نے وہ جو ہے اپنا گیلا کر کے نرم کر کے وہ دینا ہے، یا پکا کے دینا ہے گندم کا دلیا۔ تو وہ کیونکہ ان کے منہ میں چھالے ہوں گے تو وہ جو ہے پھر جو ہے اپنی نرم غذا ہی وہ کھائیں گے، تو ان کی جسم کی انرجی بھی پھر بحال رہے گی۔ پھر آپ نے ORS کا پانی دینا ہے ان کو، یا گڑ میں جو ہے وہ آپ نے گڑ کا پانی بنا کے وہ بھی دینا ہے، تاکہ جسم میں جو ہے پانی کی کمی بھی نہ ہو۔ تو گائے کا دودھ یا دہی جو ہے وہ بھی توانائی فراہم کرتا ہے، تو وہ بھی آپ ان کو جو ہے نرم خوراک میں دے سکتے ہیں۔ تو باقی ہے کہ منہ کھور کی بیماریوں کی جو ہے وہ روک تھام، اصل چیز یہ ہے، جو بھی وائرل بیماری ہے اس کو آنے سے پہلے آپ نے اس کا تدارک کرنا ہے، اس کو روکنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ویکسین ہوتی ہیں شیڈول کے مطابق، اور باقی جو ہے ہم پرائیویٹ طور پہ بھی اپنی ویکسین وغیرہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو ویکسین آپ نے ضرور کرانی ہے، خاص طور پر برسات یا سردیوں کے موسم میں، یا سردیوں سے جب باہر موسم نکل رہا ہوتا ہے تب FMD جو ہے یہ اس کی ویکسین آپ نے کرانی ہے۔ تو یہ آپ نے 4 اور 6 ماہ کے عمر کے بکریوں کو لگوانی ہے، اس سے کم والوں کو نہیں لگوانی۔ تو جراثیم اور صفائی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ آپ نے یہ اقدامات کرنے ہیں، باڑے کو صاف رکھنا ہے، چونے کا سپرے کرنا ہے، یا چونے کا چھڑکاؤ آپ جو ہے کم از کم 1 ہفتے میں جو ہے آپ 1 دفعہ تو ضرور کریں، نہیں تو 15 دن میں تو لازمی کریں۔ تو باقی جراثیم کش محلول ہوتے ہیں، ڈیٹول، فینال، ان کا بھی آپ سپرے کریں۔ متاثرہ جگہ ہے، مطلب کہ جہاں پہ یہ آپ کی بکریاں وغیرہ کھڑی ہیں تو وہاں پہ پوٹاشیم پرمینگنیٹ کا بھی جو ہے وہ بھی چھڑکاؤ کریں۔ چارے اور پانی کے برتنوں کو آپ نے روزانہ صاف کرنا ہے، کیونکہ یہ وائرل بیماری ہے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ نے ان کے کھانے پینے کے برتنوں کو بھی جو ہے وہ بھی آپ نے صاف کرنا ہے۔ اور جو نئے جانور اگر آپ لے کے آ رہے ہیں باہر سے، منڈی سے، کہیں سے بھی، ان کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے۔ اگر کسی دوسرے فارم سے آپ جانور لائے ہیں تو پہلے 10-15 دن جو ہے آپ نے ان کو علیحدہ رکھنا ہے اور ان کا معائنہ کرنا ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ اس بیماری کا فل اٹیک ہے۔ اگر آپ منڈیوں سے جانور لے رہے ہیں یا کسی دوست فارمر سے یا کہیں سے بھی آپ کو جانور مل رہے ہیں تو ان کو جو ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے، 10-15 دن جو ہے آپ نے ان کو علیحدہ رکھنا ہے، تاکہ وہ خدا نخواستہ ان میں اگر کوئی بھی بیماری کا وائرس وغیرہ ہے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح کیڑے مکوڑوں مکھیوں سے بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔
اپنے فارم پہ آج کل جو ہے مکھیاں اور کیڑے مکوڑے جو ہیں یہ بھی فارم پہ آج کل بہت ہوتے ہیں، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ نے سپرے کا استعمال کرنا ہے، اور باقی دیگر جو جراثیم پھیلانے والے کیڑے ختم کرنے والے ہوتے ہیں سپرے وغیرہ، وہ آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ آپ سارے کریں گے تو اللہ خیر کرے گا، آپ کے بکریاں جو ہے وہ فارم پہ جو ہے ان کو یہ منہ پھور کی بیماری بھی نہیں آئے گی۔ اگر منہ پھور کی بیماری آ بھی جاتی ہے، اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو بکریاں جو ہے جلد صحت یاب بھی نہیں ہو سکتی۔ اس بیماری کو روکنے کے لیے آپ کو صفائی، ویکسین اور متوازن خوراک جو ہے یہ سب سے ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیماری شدت اختیار کر گئی ہے تو آپ کو لازمی طور پہ جو ہے نا اپنے ڈاکٹر کو بلانا ہے اپنے فارم پہ، تو اس سے جو ہے یہ ساری ٹریٹمنٹ کروانی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی بکریوں کو جو خدا نہ خواستہ اگر یہ مسئلہ آ گیا ہے تو آپ نے جو ہے ڈاکٹر کو بلا کے یہ ان سے علاج کروانا ہے، تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔